الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه آمين أنه قال: باب قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معزز علماء کرام، خوش نصیب عزیز فضلاء اور اس مجمع میں قریب اور دور سے تشریف لانے والے سبھی فرزندان توحید اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، یہ مجلس بہت مبارک ہے، اس لیے کہ اس مجلس میں قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب جسے بخاری شریف کہا جاتا ہے، اس کی تکمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مجموعہ احادیث کو جو بے مثال قبولیت عطا فرمائی ہے، وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آج کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں کہلایا جاتا جب تک کہ وہ اس کتاب کو نہ پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی بڑی قدر ہے، اور جو کام حسن نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی بقا عطا فرماتے ہیں، اور اس کا نفع عام اور تام ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر حضرات محدثین رحمہم اللہ کا یہ طریقہ رہا
کہ اپنے اہم کام کو شروع کرتے وقت حدیث انما الاعمال بالنیات یا تو تحریر فرماتے تھے اور یا زبانی طور پر اس کا استحضار کیا کرتے تھے۔ اسی بنا پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے آغاز میں سب سے پہلے یہی حدیث نقل فرمائی ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى الى آخری، یعنی تمام اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیتوں کی درستگی پر ہے۔ اچھی نیت سے آدمی جو بھی عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا اور اس کا اجر و ثواب ضرور مل کر کے رہے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے کتاب کا آغاز فرما کر ہمارے لیے یہ راستہ دکھلایا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں اور جو بھی کام کریں سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کا رخ صحیح کرنا ہے۔ اگر ہماری نیت صحیح رخ پر رہے گی تو انشاءاللہ ہمارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں قبولیت نصیب ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات سے کتاب کا آغاز ہوا اور اس کے بعد پھر کتاب الایمان، کتاب العلم اور پھر فقہی ترتیب پر تمام ابواب آپ نے پڑھے تاکہ بخاری شریف کا جو آخری حصہ ہے وہ باطل نظریات کی تردید پر ہے۔ اخیر میں جو آپ نے ابواب پڑھے حضرات اساتذہ کرام نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اس میں اس زمانے کے جو غلط فکر رکھنے والے فرقے تھے، معتزلہ، جہمیہ، مرجیہ، فلاں فلاں، ان کے غلط نظریات کی تردید حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ اس سے ہمیں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر دین کے اندر غلط باتوں کی تردید نہیں کی جائے گی اور اسے برداشت کیا جاتا رہے گا یہ سوچ کر کے کہ بھائی کوئی اختلافی بات نہ کرو، جو کہہ رہا ہے اسے برداشت کر لو، تو دین اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی نہیں رہ پائے گا۔ دین کی صحیح شکل و صورت جبھی باقی رہے گی جب دین کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ جو غلط باتیں دین میں در آئیں ان کو صاف بھی کیا جاتا رہے، جبھی یہ دین اپنی اصلی شکل میں باقی رہے گا، اور الحمدللہ آج تک باقی رہا ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ بھائی نیوٹرل لینا چاہیے، تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، جو وہ کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک۔
تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، دین کے اندر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی بات قرآن و سنت سے قطعی طور پر ثابت ہے اور اس کے خلاف کوئی آدمی آواز اٹھاتا ہے یا اپنا نظریہ رکھتا ہے، فکر رکھتا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی تردید کریں اور اس پر خاموش نہ رہیں۔ یہی علماء حق کا وتیرہ رہا ہے اور اسی پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ دین کے اندر جو بدعات ایجاد کر لی گئی یا غلط باتوں پر دین کا لیبل لگا لیا گیا یا قطعی ثابت شدہ باتوں کے مقابلے میں کوئی بات گڑھ لی گئی، اسے ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی بات اپنی طرف سے گھٹائے بڑھائے گا وہ اسی کے اوپر رد کر دی جائے گی، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت تک میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، لا یضرهم من خذلهم، جو ان کے خلاف اٹھے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی جماعت کا فرد رہ کر کے دین کی خدمت انجام دیں اور اسے اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علماء حق کی طرح یہ فریضہ انجام دیا ہے کہ اس زمانے کے جو باطل فرقے تھے ان کی تردید فرمائی، اور تردید کرتے کرتے آخر کے اندر یہ باب قائم کیا جو آپ کے سامنے ابھی پڑھا گیا۔ اس میں تردید بھی ہے اور حسن اختتام بھی ہے۔ تردید اس معنی کر ہے کہ بعض باطل فرقے یہ کہتے تھے کہ قرآن پاک میں جو اعمال کے تولنے کا تذکرہ ہے اس سے واقعتاً اعمال کا تولنا مراد نہیں ہے بلکہ عدل اور انصاف مراد ہے، اور یہ دلیل میں کہا کرتے تھے کہ اعمال کوئی تولے جانے والی چیز تو ہے نہیں، زبان سے کوئی بات نکلے وہ بھلا کیسے تولی جائے گی، وہ تو کہہ دی گئی ہوا میں تحلیل ہو گئی، اس کا تولنا تو ہماری عقل میں آتا نہیں ہے، لہذا وہ تولنے ہی کا انکار کر بیٹھے اور اپنی طرف سے ایک معنی انہوں نے مراد لے لیے کہ تولنے سے مراد عدل اور انصاف ہے، حالانکہ قرآن کریم کی تعبیرات یا احادیث شریفہ کی تفصیلات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا نہیں چاہیے۔ ہماری عقل ناقص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہماری عقل میں بات نہ آئے تو ہم دین کی بات کو رد کر دیں؟ یہ غلط نظریہ ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کی تردید فرمائی اور دعویٰ پیش کیا کہ اعمال بھی تلیں گے، اقوال بھی تلیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور قرآنی آیت سے بھی دلیل دی اور حدیث شریف بھی اس بارے میں دلیل میں پیش فرمائی، جیسا کہ حضرت کا طریقہ ہے۔ پوری کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ ترجمۃ الباب قائم فرماتے ہیں
اور اس کے بعد اس کی تائید میں حدیث شریف لاتے ہیں۔ ترجمۃ الباب اور حدیث شریف میں تطبیق یہ بخاری شریف کا سب سے اہم امتیاز ہے۔ سبق میں یہی بات سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان ہوتی ہے کہ اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے انطباق کیسے ہو رہا ہے۔ پوری کتاب میں آپ نے یہ بات بار بار پڑھی ہوگی۔ تو ایک تو یہ کہ ان کے دعوے کی تردید مقصود ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اعمال اور اقوال تولے نہ جا سکیں، تولے جائیں گے۔ قرآن سے حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تردید تو اپنی جگہ ہوئی، لیکن سب سے آخر میں اس باب کو باندھا گیا، اس میں حسن اختتام بھی ہے اور ہمیں ہدایت بھی دی جا رہی ہے اور ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دنیا میں کام ایسے کر کے جاؤ جو آخرت میں باوزن ہو سکے۔ ایسے کام کر کے دنیا سے جانا تو ہے ہی، آج نہیں تو کل جاؤ گے، لیکن عمل ایسا کر کے جاؤ جو باوزن ہو، اس میں ہلکا پن نہ ہو، اس کا اپنا محاسبہ کرتے رہو، توجہ دیتے رہو، جائزہ اپنا لیتے رہو۔ اور پھر اس بارے میں جو حدیث ہے وہ بھی ایسی لائے کہ جس میں آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور اپنے کلام کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا یہ جنتیوں کا طریقہ ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کتاب میں حسن آغاز بھی ہے اور حسن اختتام بھی ہے۔ ابتدا بھی شاندار ہے اور اختتام بھی شاندار ہے۔ اور ترجمۃ الباب میں جس آیت کو موضوع بنایا گیا ہے وہ ہمارے لیے آنکھیں کھولنے والی آیت، توجہ دلانے والی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور کسی کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی آدمی نے کوئی اچھا یا برا عمل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہوگا ہم اسے بھی لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے والے کرنے والے کافی ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ میاں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے، حساب کتاب کیسے ہوگا، بڑا وقت لگ جائے گا، لمبی لائن لگ جائے گی، بڑی مشکل ہوگی، مارا ماری ہوگی، دھکا مکی ہوگی۔ فرمایا کچھ پرواہ نہ کرو، کفا بنا حاسبین، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ انتظام ہمارا شاندار ہے، زبردست۔ حضرات علماء لکھتے ہیں کہ قیامت میں کچھ ایسے ایمان والے ہوں گے جن کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی،
اور نیکیاں بھی کامل ہوں گی، گناہ ہوئے گا نہیں، تو ایسے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ گرین لائن سے چلے جاؤ سیدھے، کہیں روک ٹوک نہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ان میں شامل فرمائے۔ یہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، دو چار نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہوں۔ اور کچھ ایسے کفار ہوں گے نعوذ باللہ، جن کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، کفر ہی کفر، تو ان کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں، سیدھے جہنم میں انہیں داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ ضرورت ہی نہیں۔ البتہ کچھ ایسے ایمان والے ہوں گے بڑی تعداد میں، یہ ایمان کے ساتھ انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے ہوں گے اور کچھ برے اعمال بھی ہوں گے، تو ان کے لیے ترازو رکھا جائے گا، اندازہ لگایا جائے گا یہ کس درجے کے قابل ہیں۔ اسی طرح کچھ کفار ہوں گے کہ کفر کے ساتھ انہوں نے کچھ اچھائیاں بھی کر رکھی ہوں گی، تو جہنم کے وہ کس طبقے میں رکھے جائیں، اس کے لیے درجے کی ضرورت پڑے گی، تو ان کا بھی تولنے کا عمل ہوگا۔ مگر یہ تولنے کا عمل دکان پر جو ترازو رکھا ہوا ہوتا ہے اس اعتبار سے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کے اعتبار سے۔ جن لوگوں نے تولنے کا انکار کیا تھا کہ قول و عمل کا پتہ نہیں چلتا، کیسے تولا جائے، مگر آج خود انسانوں نے ہر چیز کے ناپنے کا آلہ بنا لیا ہے۔ سردی گرمی ناپ لی جاتی ہے، بخار ناپ لیا جاتا ہے، بلڈ پریشر ناپ لیا جاتا ہے، حالانکہ نظر تو نہیں آتا، رفتار ناپ لی جاتی ہے۔ تو جب یہ چیزیں ناپی جا سکتی ہیں تو قول و عمل کیوں نہیں ناپے جا سکتے؟ اور دنیا میں جب انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے علاوہ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اوراق اعمال نامے جن پر اعمال لکھے جاتے ہیں ان کو تولا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے علماء سے حدیث سنی ہوگی، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بہت ہی گنہگار خطا کار لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے اعمال تولو، وہ عرض کرے گا کہ الہ العالمین میں تو بڑا پاپی گنہگار ہوں، میرے پاس تو کوئی عمل نیک ہے ہی نہیں، آپ ویسے ہی فیصلہ فرما دیجئے، تولنے سے تو اور ذلت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ہمارے ہاں انصاف ہوتا ہے، رکھ دو اس کے اعمال لانے۔ اب وہ گٹ کے گٹ ہوں گے، رکھ دیے جائیں گے،
تو برائیوں کا پلہ جھک جائے گا. یہ ڈر رہا ہوگا کہ بس اب تو فیصلہ ہونے کو ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی ایک امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، نکالو. وہ لائی جائے گی، تھوڑا سا ٹکڑا ہوگا کاغذ کا اور وہ دوسرے پہ رکھ دیا جائے گا نیکی کے پلے پر. مگر عجیب بات ہوگی کہ اس کے رکھتے ہی وہ پلہ جھک جائے گا اور اعمال نامے برائیوں کے ہلکے پڑ جائیں گے. یہ حیران رہے گا، اللہ اکبر یہ کیا ہوا. پتہ چلے گا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا اخلاص کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے آج اس کو ظاہر فرمایا جو اسے خود بھی یاد نہیں تھا، اور وہی اس کی نجات کا سبب و ذریعہ بن جائے. اس سے پتہ چلا کہ اعمال نامے تولے جائیں گے. اس میں تو کوئی اشکال ہونا ہی نہیں چاہیے. اعمال نامہ تو تل ہی سکتا ہے. اور بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عمل کرنے والا شخص ہے خود اسی کو تولا جائے گا. چنانچہ روایت میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ ان پنڈلیوں کو ہلکا مت سمجھو، قیامت میں یہ احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی. آدمی کے بدن سے طاقت نہیں آئے گی، آدمی میں وزن آئے گا ایمان سے، آدمی میں وزن آئے گا اعمال سے. کسی کمزور آدمی کو یہ دیکھ کر کے کوئی آدمی حقیر نہ سمجھے کہ یہ آدمی کمزور ہے ظاہری بدن کے اعتبار سے، بلکہ بہت سے ظاہری بدن کے کمزور نظر آنے والے اپنے ایمان کی بدولت بڑوں پر بھاری ہو جائیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو یہ قرآن پاک کی آیت یہ بتلا رہی ہے کہ اقوال اعمال کی تولنے کی کارروائی ہوگی. اور بھی آیات ہیں جس میں یہ فرمایا گیا والوزن یومئذ الحق، قیامت میں وزن ہے، ہوگا، ضرور ہوگا، حق ہے، اس کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں. جس کے نیکیوں کے پلے جھک جائیں گے وہی کامیاب ہوں گے، جن کے ہلکے پڑ جائیں گے وہی ناکام ہوں گے. جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ مضمون بیان ہوا ہے. تو اس کی روشنی میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، کہ آدمیوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے. کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. اور ہر آدمی کو اپنے اعمال باوزن بنانے کی فکر ہونی چاہیے. اور باوزن جو بنے گا عمل وہ دو طریقوں سے بنے گا. ایک تو یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو تو باوزن بنے گا، اور ایک یہ کہ نیت ٹھیک ہو. جب یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو عمل باوزن ہوگا. اگر نیت بہت اچھی ہے مگر عمل سنت کے خلاف ہے باوزن نہیں ہو سکتا. عمل سنت کے موافق ہے مگر نیت خراب ہے تو بھی باوزن نہیں ہوگا. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اب اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو تین مزید فائدے ذکر فرما رہے ہیں مناسبت سے کہ قسط کا لفظ آیا تو قرآن پاک میں القسطاس بھی آیا ہے. وزنوا بالقسطاس المستقیم،
تو سوال ہوا کہ یہ القسطاس کیا چیز ہے؟ تو بڑے مفسر ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیہ، کہ القسطاس یہ عدل اور انصاف کے معنی میں آتا ہے، رومی زبان کا لفظ ہے، اصلاً عربی نہیں ہے، رومی زبان سے عربی میں منتقل ہوا ہے، لیکن جب منتقل ہو جاتا ہے تو وہ عربی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہماری اردو زبان ہے، سینکڑوں الفاظ دوسری زبانوں کے ہماری زبان میں آ گئے۔ آپ فیروز اللغات اٹھا کے دیکھیے، کہیں ہا لکھا ہے یعنی ہندی سے آیا ہے، کہیں عین لکھا ہے کہ عربی سے آیا ہے، کہیں فا لکھا ہے بریکٹ میں کہ فارسی سے آیا ہے، کہیں حمزہ لکھا ہے کہ انگریزی سے آیا ہے، مگر وہ ایسا داخل ہو جاتا ہے کہ آج احساس نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور زبان کا آیا ہوا ہے، بالکل ضم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ القسطاس رومی زبان کا لفظ ہے، عدل اور انصاف کے معنی میں عربی میں لے لیا گیا ہے۔ پھر ایک اور فائدہ ذکر کیا، اور یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ ایک ہی لفظ متضاد معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اگر مادہ قسط ہے لیکن باب افعال میں استعمال ہو رہا ہے تو انصاف کے معنی میں مقسط یعنی منصف، اور اگر ثلاثی میں استعمال ہو رہا ہے تو ظالم کے معنی میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ یہ عجیب بات ہے، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، یعنی نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ جو ہے یہ انصاف کے معنی میں ہے، ظلم کے معنی میں نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بتلانے کے لیے ہمیں توجہ دلائی، وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ اس کے بعد پھر حدیث ذکر کی جا رہی ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں سب سے زیادہ روایتیں مروی ہیں۔ کتنی؟ 5000 سے زیادہ۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں صرف 3 سال رہے۔ کتنے سال؟ اور روایتیں سب سے زیادہ ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب دیکھیں آپ حدیثی بیان کرتے رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں مدینہ منورہ آیا ہجرت کر کے، تو نہ میرا گھر تھا نہ در تھا، نہ تجارت نہ کاشتکاری، کچھ نہیں۔ میں تو 24 گھنٹے پیغمبر علیہ السلام کے در پہ پڑا ہی رہتا تھا، صبح بھی اور شام بھی۔ میرے اور ساتھی اپنی ضرورتوں کے لیے جاتے آتے رہتے تھے، مگر میں تو دن رات حضور کی خدمت میں رہتا تھا، میرا تو اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔
کہ بس حضور کی بات دیکھوں سنوں اور اسے محفوظ کروں، اسی مشغلے میں لگا رہا۔ اس لیے مجھے یہ باتیں زیادہ سیکھنے کا موقع ملا۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی، اور دوسری وجہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اپنی چادر پھیلاؤ۔ چادر پھیلا دی، حضرت نے دعا فرمائی، فرمایا سینے سے لگا لو۔ فرماتے ہیں کہ جس دن سے وہ چادر سینے سے لگی ہے اور حضور نے دعا فرمائی ہے، آج تک جو بات کان میں پڑ گئی وہ پتھر کی لکیر ہو گئی، کچھ بھولا ہی نہیں میں۔ چنانچہ آپ سے روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ اگر آج ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کوئی روایت سنی اور 20 سال بعد وہ روایت سننے کا موقع ملا تو ایک لفظ کبھی ادھر ادھر نہیں ہے، ایسی یادداشت پکی ہو گئی۔ تو یہ روایت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آ رہی ہے، اور ان کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ آخری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے اور ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ لگے رہو، بس جس کام پہ آدمی لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کہ تمام صحابہ میں ان کو یہ امتیاز ملا کہ سب سے زیادہ روایتیں ان کے حوالے سے مروی ہیں۔ جب تک یہ روایتیں پڑھی جائیں گی، پڑھائی جائیں گی، ان پر عمل کیا جائے گا، اس کے اجر و ثواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی حصہ ہوگا۔ یہ علم ينتفع به کے مصداق ہے۔ ہم بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ ہم اس امانت کو آگے پہنچائیں تاکہ جو آگے حاملین ہوں ان کے اجر و ثواب میں ہم بھی حصے دار بن سکیں۔ تو یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں حبیبتان الی الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کلمات کو پڑھے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، یہ ہے مطلب حبیبتان الی الرحمن۔ تو جسے اللہ کا منظور نظر بننا ہے وہ ان کلمات کو پڑھنے کا معمول بنائے، اور اللہ کا منظور نظر بننا اس سے بڑی سعادت ایک بندے کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ارحم الراحمین وہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی۔ اتنی بڑی چیز ذہن میں آئے گی یہ بات، اتنا بڑا مقام ملے تو بہت محنت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی۔ فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، کوئی مشقت نہیں ہے، ہلکی پھلکی بات، ہلکے پھلکے کلمات ہیں، کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں۔ تو خیال دل میں آئے گا کہ اچھا ہلکے پھلکے ہیں تو یہ آخرت میں بھی ہلکے ہی رہیں گے، فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، اللہ کی رحمت ہے
کہ بندہ ان کلمات کو پڑھے تو محبوب بن جائے اور پڑھنے میں کوئی دشواری بھی نہ ہو اور میزان عمل میں بھاری بھی ہوں. تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا، کہ محنت بھی کچھ نہ ہو اور نتیجہ شاندار نکلے. تو دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ بھئی بتاؤ، جلدی بتاؤ یہ کون سے کلمات ہیں جن سے یہ سعادت آدمی کو مل سکتی ہے. فرمایا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں. اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، وہ عظیم ہے. یہ ان کلمات کا ترجمہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کلمات کا میزان عمل میں وزن بھی سب سے زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت بھی ان سے حاصل ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کلمات میں جو سچائی بیان کی گئی ہے، اس سے بڑی سچائی کائنات میں اور کچھ نہیں ہے. اور وزن آتا ہے بعد میں سچائی سے. اس سے بڑی سچائی کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ ہر خوبی سے متصف ہے. کائنات میں اس سے بڑی سچائی ہے ہی نہیں کچھ بھی. اور حدیث میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد و ثنا سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ وہی تو حمد و ثنا کا حقیقتاً متصف ہے اور مستحق ہے. ذاتی کمالات، حقیقی صفات جس کو حاصل کرنے میں کسی کی احتیاج نہ ہو، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی یہ بات. بقیہ کو اگر کوئی خوبی ملی ہے یا ملے گی یا مل سکتی ہے، وہ اللہ کے واسطے سے ملے گی. اپنی ذات کے اعتبار سے کسی میں کوئی خوبی نہیں ہے، چاہے وہ ظاہری بدن کی خوبی ہو، چاہے وہ ذہن و دماغ کی خوبی ہو، چاہے وہ علم کی خوبی ہو، چاہے وہ اقتدار اور قوت کی خوبی ہو، چاہے وہ حسن و جمال کی خوبی ہو. سب عارضی ہیں، سب عطائی ہیں، سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. نہ ان میں بقا ہے اور نہ ذاتی اعتبار سے کوئی ان چیزوں سے متصف ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے بندہ جب دل کے استحضار کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کا درجہ اللہ کے دربار میں بلند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بندہ محبوب اور مقبول بن جاتا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ دل لگا کر اللہ کے انعامات کو یاد کر کے، اس کی نعمتوں کا استحضار کر کے صبح و شام ان تسبیحات کو پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کا خوب خوب ذکر کیا کرو. زبان تمہاری اللہ کے ذکر میں تربتر رہنی چاہیے. صبح شام اس کی پاکی بیان کیا کرو، اس کی حمد و ثنا کیا کرو. تمام ایمان والوں کو اس کی تلقین کی جا رہی ہے. ہم بھی اس کا اہتمام رکھیں. جو آدمی جتنا زیادہ اللہ کے ذکر کا استحضار کرے گا اور اہتمام رکھے گا، اتنا ہی وہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا.
کوئی بھی آدمی شیطان کے اثر سے بچ نہیں سکتا بغیر اللہ کے ذکر کے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم علیہ السلام نے مثال لی کہ جیسے کسی آدمی کے پیچھے اس کا دشمن لگ جائے اور وہ جدھر جا رہا ہے ادھر ہی دشمن جا رہا ہے، یہ پریشان ہے کہاں جائے۔ اچانک اسے ایک عمارت نظر پڑے مضبوط، اور وہ اس میں داخل ہو جائے اور اندر سے دروازہ بند کر لے، دشمن باہر رہ جائے، یہ قلعے میں چلا جائے۔ فرمایا اسی طرح یہ دشمن شیطان ہے اور یہ آدمی انسان ہے، اور یہ قلعہ اللہ کا ذکر ہے، جو اس قلعے میں آ جائے گا وہ دشمن سے محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا اختتام ذکر پر کیا ہے، تسبیح پر کیا ہے، تحمید پر کیا ہے کہ اب تم زندگی کے نئے مرحلے میں داخل ہونے جا رہے ہو، اس کو اپنے لیے حرز جا بنا لو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں تربتر رہے، دل اللہ کی یاد سے معمور رہے، تو انشاءاللہ کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، اس ادارے کے اندر ہر طرح کی ترقیات کے فیصلے فرمائے۔ حضرت مولانا غلام قادر صاحب دامت برکاتہم مدد فیوزہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیوز عالیہ کو عام اور تام فرمائے، حضرت کے سائے کو دادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، حضرت کی خدمات کو بے حد قبول فرمائے۔ واقعتاً اس پورے علاقے کے لیے حضرت کا وجود سراپا خیر و برکت ہے، اور ہم سب کو اس کی قدردانی کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات نے اور بالخصوص حضرت والا نے ہمارے ساتھ جس اکرام کا معاملہ فرمایا بلا استحقاق، ہم ہرگز اس کے اہل نہیں ہیں، اور ہم نے بہت معذرت بھی کی حضرت مولانا سعید صاحب سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے، لیکن حکم کی تعمیل میں جو اس کے علاوہ چارہ کار نہ سمجھا گیا، آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اس میں ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سند کا ذکر چلو پھر مزاج کر لو چاہتے ہیں تھوڑی دعا تھوڑی تفصیل سے